السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج دو ایشوز پر بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کل ایک فیصلہ آیا ویسٹ منسٹر میجسٹریٹس کورٹ کے حوالے سے، جس کو اپوزیشن خاص طور پر پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب اور سلیمان شہباز صاحب جو ہیں ان دونوں کو بری کر دیا گیا اور ان کے خلاف کچھ حاصل نہیں ہوا، اور یہ حکومت نے کیس کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیورلی نیشنل کرائم ایجنسی آف یو کے نے خود جو ہے اس کا نوٹس لیا، اور اس ایک کوئی ایسی ٹرانزیکشن تھی جس کو انہوں نے فکٹیشیس سمجھا، منی لانڈرنگ کے زمرے میں سمجھا، اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ لیکن اپوزیشن کا خیال ہے کہ جناب یہ بھی باقاعدہ بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ بہت زیادہ ان دنوں میں لندن جا رہے تھے، آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے، یہ ان دنوں میں یہ کیس انیشیٹ ہوا۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب کا اس میں کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے، تو اپوزیشن پی ایم ایل این یہ کلیم کیوں کر رہی ہے کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اور دوسری جانب آج کابینہ میں پھر دوبارہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بڑی سحر حاصل گفتگو ہوئی، جس پر فواد چوہدری صاحب نے بعد میں میڈیا کو بریف کیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے حکومتی لوگوں کو، خاص طور پہ بابر اعوان ہیں، لا منسٹر ہیں اور دیگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں، کہ وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن سے بات کرے، اور دو نکات پہ خاص طور پر ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسری اوورسیز پاکستانی کو اپنا حق کے رائے دہی جو ہے استعمال کرنے کی اجازت۔ ان دونوں معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج تینوں گیسٹ ہیں، موجود ہیں آفتاب جہانگیر، سینئر رکن قومی اسمبلی، رہنما تحریک انصاف، بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری جعفر اقبال، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ چودھری صاحب، ایک مختصر سی بات پہلے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج پریس ٹاک کی، اس میں جو انہوں نے بات کی اسی فیصلے کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیں تو پھر اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ جعفر اقبال صاحب، کہاں پہ ایک تو اس فیصلے میں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے، صرف اور صرف نیم آف سلیمان شہباز شریف کا ذکر ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ حکومت کے اوپر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جی یہ تفصیلات یا یہ کیس کی انیسیشن حکومت نے کی تھی، اس کا پروف کہیں پہ نہیں ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ این سی اے نے ٹیک اپ کیا معاملہ تو ان سے کچھ تفصیلات مانگی جو انہوں نے دے دیں، لیکن انیشیٹ جو ہے انہوں نے نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں کہیں شکست ہو اور آگے جو ہے یا سادہ لفظوں میں کہہ لیں منہ پہ چپیٹ پڑے تو پھر کہتے نہیں جی ہم نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا، ہم تو کرنے والے نہیں تھے، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر کہیں کوئی بات شک میں بھی نکل آئے تو پھر یہ ہے کہ دیکھیے جی ہم نہ کہتے تھے۔ اب شرم آنی چاہیے کہ ساری حکومت 3 سال سے ایک ہی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف اور اس کے خاندان کے کسی فرد کے ذمہ کوئی چیز نکل آئے۔ پہلے کیا بیانیہ تھا کہ جی سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو سلمان شہباز صاحب کر رہے ہیں، ان کے ملازمین کر رہے ہیں، ان کے دفتر کے لوگ کر رہے ہیں، ذرا نکالیں ان کی پریس ٹاکس، نکالیں ان کی پریس وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 25 ارب جو رمضان شوگر ملز کا معاملہ ہے اس میں بھی فیک اکاؤنٹس اور ان کے لوگوں کے چھو گئے ہیں۔ اب ٹی ٹیز ہیں تقریباً 7 ارب روپے کی۔ مسئلہ منی لانڈرنگ کا تھا نا، اور مسئلہ تھا کہ شریف فیملی میں برطانیہ کے اندر جو جائیدادیں بنائی ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے 20 سال کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ دیکھے گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہیں پائی گئی۔ تو پھر جو پیسے ہم لوٹ کے بھیجتے رہے بقول ان حاجیوں نمازیوں کے نیک لوگوں کے، وہ کہاں گئے؟ پھر برطانیہ والے تو کہتے ہیں کہ نہیں آئے۔ ہاں، برطانیہ میں ابھی تک ایک شخص کے خلاف منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے اور اس کا نام ہے ملک ریاض آف بحریہ ٹاؤن۔ وہ اسی حکومت، حاجیوں کی حکومت میں برطانیہ نے لکھ کے پیسے واپس بھیجے ہیں، وہ پیسے خزانے میں نہیں جمع ہوئے۔ وہ عدالت میں گئے تھے اور عدالت کے پاس یہی عدالت نے جہاں پہ دینے تھے دے دیے، سندھ حکومت نے بھی مانگے ہوئے تھے پیسے۔ دیکھیں یہ جو آئے ہیں کرپشن کے خلاف، کیا اس برطانیہ کے فیصلے پہ اور وہ پیسے واپس بھیجنے پہ انہوں نے ملک ریاض کے خلاف کوئی کیس کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ عدالت نے کوئی نوٹس لیا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟
عدالتیں نوٹس صرف لیتی ہیں ان کے خلاف جو عوامی نمائندے عوامی طاقت سے آتے ہیں، اور یہ بھی صرف ان کے خلاف بات کرتے ہیں جو عوام کے ووٹ کی عزت کی اور عوام کے ریلیف کی بات کرتے ہیں۔ آج بالکل میاں شہباز شریف سرخرو ہوئے ہیں، سلمان شہباز بیٹا ہے ان کا حصہ ہے، اور آج یہ کہا گیا کہ ان کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی، تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر جشن لیکن منائیں؟ اس میں پورے میں کہیں پہ ہم میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں اگر ہے، اس کو اور دوسری آن طرح ریکارڈ کریں۔ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جو کالا سفید کیا ہے سلیمان نے، وہ اس نے اپنے طور پہ اپنے بزنس میں کیا ہے، میرا اس میں 1 روپے کا لینا دینا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ تو شاہد خاقان عباس تو کہہ رہے ہیں کنٹینیوسلی اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے 12 مرتبہ کہا۔ آج آپ سوال پھر کیوں، اگر ایسی بات ہے تو سلمان شہباز آپ کے لیے کیوں اتنا اہم موضوع ہے؟ آپ چھوڑ دیتے، نہ کرتے بات، آج آپ گھی کے اوپر بات کر لیتے 350 سے۔ نہیں دیکھیں نا، آپ کے لیے بھی مسئلہ ہے نا سلمان شہباز، حکومت کے لیے بھی ہے مسئلہ سلمان شہباز، ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے۔ 7 ارب کی 25 ارب تو اگر روپے کی فیملی کی وہ چیزیں کلیئر ہوں تو پھر فیملی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز، اگر کوئی شک کی بنیاد پہ بھی آئے تو پھر فیملی ہے۔ آج اگر بریت ہوئی ہے، آج اگر کلیئرنس ہوئی ہے، آج اگر وہاں ریکارڈ صاف نکلا ہے تو وہ فیملی کا کریڈٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں تو بھی کیسز پڑے ہیں نا، 25 ارب کے فیک اکاؤنٹس کے کیس ہیں، ٹیٹیز والا کیس ہے، پاکستان کے جو کیس ہیں ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی بالکل لینا دینا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پیسے اس ملک سے باہر ان کا نہیں، یہ این سی اے کا کہنا تھا، این سی اے نے انیشیٹ کیا تھا، یہ پاکستان کی حکومت نے کیس نہیں بنایا۔ ضمیر صاحب، جو پاکستان کے اندر کیس چل رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں حکومت وقت کے موقف کی بات کر رہا ہوں۔ کیا حکومت کے ترجمان یہ نہیں کہتے کہ میاں صاحبان یہاں سے لوٹ کے دولت باہر لے گئے؟ یہی کہتے ہیں نا۔ تو اگر لندن جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کے تمام اثاثہ جات لیگل ہیں، درست ہیں، کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہیں، کوئی ایسا لوٹا ہوا پیسہ، کوئی غلط چینل سے گیا ہوا پیسہ نہیں، تو اس کے علاوہ اور کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ پیسہ جو ہے 25 ارب اور 7 ارب، یہ تو راؤٹ ہو کے واپس آیا ہوا ہے پاکستان، اکاؤنٹوں سے انلیگل یہاں سے گیا، اور وہ ان لوگوں کے نام سے گیا اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں آیا جن کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے پاکستان سے باہر۔ یہ بھی ساری باتیں میں چاہوں گا کہ جس طرح آج والا کیس ہے، جس دن اس کا فیصلہ آیا تب بھی یہ کہیں گے حکومت والے کہ نہیں جی ہم نے یوں نہیں کہا تھا، ہم نے یوں کہا تھا۔ چلیں بالکل، شازیہ سمرو صاحبہ آپ لوگوں کا یقیناً اس کیس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر حکومت کا یہ کلیم ہے کہ جی انہوں نے یہ انیشیٹ نہیں کیا کیس، تو آپ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ضمیر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت صرف انتشار پھیلانے کے لیے یہ سارے کام کر رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، جو بھی شہباز شریف صاحب والوں کے کیس آیا ہے وہ تو پاکستان میں نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ بھئی پاکستان میں انہوں نے سورس چلائی، پیسے دیے، اپنے مرضی کا انہوں نے فیصلہ نکلوایا، وہ تو باہر سے آیا ہے نا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ مجھے بتا دیں کہ 2 سال ہونے والے ہیں خورشید احمد شاہ صاحب کو، وہ ابھی تک بنا کسی ثبوت اور کسی ریفرنس کے وہ جیل میں ہیں، تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں کسی بھی عدالت میں یا کہیں بھی جائیں تو نیب ان کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کیس نکال کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ پوری فیملی کو انہوں نے سپریم کورٹ میں بلایا ہوا ہے لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ وہ تو نیب کا معاملہ ہے، آزاد ادارہ ہے کہ جو انصاف کا نعرہ لگا کے آئے تھے وہ اب صرف پرسنل اٹیکس کرنے پہ آ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی پرفارمنس پہ بات کی جائے تو یہ فوراً سے کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا تھا، پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بھئی آپ کو پتا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم 22 سال جدوجہد کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو اکانومی کس بیس پہ مل رہی ہے، کس طرح کی مل رہی ہے، ملک آپ کو کس طرح سے مل رہا ہے، تو آپ تو پریپیئر ہو کے آتے۔ آپ تو کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے میرے پاس تو اتنے لوگ ہیں، میری تو ٹیم پریپیئرڈ ہے، ہمیں صرف حکومت میں آنے کی دیر ہے۔ 90 دنوں میں آپ کرپشن ختم کرنے لگے تھے، اور کرپشن میں 124ویں نمبر پر ہم آ گئے۔ اور اگر پریس کی جو انڈیکس ہے اس میں رینکنگ میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے 145 نمبر پر ہے، اور مہنگائی میں انڈیپینڈنس آف میڈیا، جہاں پہ یہ اب میڈیا پہ بھی پابندیاں لگانے کے لیے جو ایک میڈیا اتھارٹی کے نام سے لا رہے ہیں۔ مطلب ایشوز آپ کے نزدیک یہ عوام کے ایشوز ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارے لیے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں وہ ہیں مہنگائی، گیس، بجلی، چینی، گندم، سب کچھ ہمارے عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے،
لیکن دوسری حکومتوں کو, پچھلی حکومتوں کو اور پچھلی حکومتوں کے لوگوں کو برا بنانے کے لیے یہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور پریس کانفرنس کر کے اپنی پرفارمنس بتائیں گے. اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو آپ کا کام بولے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اتنی ساری چیزوں, آپ کا مطلب ہے کہ یہ ڈائیورژنز ہیں, مطلب پی ایم ایل این بھی ڈائیورژنز ہیں. پہلے یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر وہ کام کرتے تھے, اب یہ وہ حکومت میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. مطلب اصل جو کام کرنے کا وہ نہیں کر رہے تھے. اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب, کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی تو مان جائیں نا, فیملی کی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ضمیر بھائی. شہزاد اکبر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا, اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ابھی 25 ارب کے کیس میں ابھی گئے 25 سال کے لیے اندر, یہ فیک ٹی ٹیز کے معاملے میں گئے 25 سال کے لیے اندر. بہت شکریہ ضمیر صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا اور میرے محترم دوستوں کے درمیان مجھے بٹھا دیا ہے, سمجھے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ کل ایک فیصلہ آیا. میرے خیال میں وہ فیصلہ آپ دیکھیں تو 10 تاریخ کو آیا تھا, ٹھیک ہے جی. 10 تاریخ کو ایک فیصلہ آتا ہے اور کل اس کو اناؤنس کون کرتا ہے؟ وہ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم صاحب پریس کانفرنس کر کے کہ جی ہمیں بڑی فتح حاصل ہو گئی, کہ جی وہاں پر ہمیں کلین چٹ مل گئی شہباز شریف صاحب کو. اور جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہے بہت پہلے جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا سلمان کے کاروبار سے, انہوں نے یہ نہیں کہ میرا وہ بیٹا نہیں ہے, سلمان کے کاروبار سے, اس کے لین دین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح, سمجھے نا. اچھا اب جب یہ آتا ہے تو بریت کس کی ہو رہی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی, جبکہ اس فیصلے کے اندر کہیں شہباز شریف صاحب کا ذکر نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ابھی ماشاءاللہ صحت مند ہے نا, ان کو تو کوئی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی کمر کا درد نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اب تو بریت ہو گئی ہے, آ جائیں پاکستان. اور وہاں کی نیشنلٹی تو نہیں ہے میرے خیال میں سلمان کے پاس, وہ ان کا ملک نہیں, وہ تو یہیں رہتے تھے, یہیں کاروبار کرتے تھے. تو چلے جائے جہاں سے ٹیٹیاں آتی تھیں جو وہ لوگوں کے نام, اتنے عرصے سے اپنے کزنز کے انفلوئنس میں رہ رہے ہیں, حسن اور حسین کے, تو وہ پھر مطلب نہیں آنے کو دل کر رہا ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, موسم بھی اچھا ہے, سارا کچھ. لیکن جب یہاں پہ آپ جیسی ایک حکومت پڑی ہے اور بھی تو ہیں, کی جان کو آئی بھی ہے, جعفر صاحب بھی تو ہیں, میری بہن بھی تو ہے, اور پیپلز پارٹی کی اور بھی لوگ تو موجود ہیں یہاں پر. تو ہم تو بھگت رہے ہیں. نہیں تو میں تو یہ آپ کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی آ جائیں جب بیٹھے ہوئے ہیں نا. آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, وہ بھی یہیں پر ہی تھے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہاں پر رہ کر کیسز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے. اچھا آنے کے بعد دیکھیں, پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ شاید آپ لوگ پیپلز پارٹی پہ اتنا سخت ہاتھ نہیں ڈال رہے جتنا پی ایم ایل این پہ. اچھا ضمیر بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ٹیٹیز آئیں, ٹیٹیز گئیں, پیسے آئے, یہ بینکنگ چینل کے ذریعے آئے نا. تو بینک والوں سے بھی آپ کریں نا انکوائری کہ بھئی یہ بینک والے بتائیں یہ پیسے آئے کس کے, کہاں سے آئے, کدھر گئے, کس نے لیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ خفیہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اچھا دیکھیں شہباز شریف صاحب سے 12 پوچھا گیا, ایف آئی اے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, یہ میری اہلیہ سے پوچھ لیں, میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لندن میں ہے, یہ میرے داماد سے پوچھ لیں, وہ بھی لندن میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ شہباز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, آپ ان سے پوچھ لیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے, اپنے سسٹمز کو مضبوط کرنا چاہیے. دیکھیں یہ وہی ادارے ہیں جب یہ نیب کو مضبوط کرنا چاہیے, سٹنگ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. دیکھیں اگر قانون اجازت دیتا ہے, اگر ضمیر بھائی قانون اجازت تو اجازت نہیں دیتا, آپ لوگ تو باقاعدہ کچھ کیا کرنے جا رہے ہیں چوہی صاحب, وہ بڑی افواہیں چل رہی ہیں جو بھی کرنے جا رہے ہیں, لیکن وہ اس کو اگر غلط کر رہے ہیں, اگر غلط کر رہے ہو تو چیلنج کر دیں, اس میں کیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی چیزوں کو جو ہے ہمیں اپنے اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو بھی بہتر کرنا ہے. اگر یہ چھوٹا سا ایک لیٹر لے کر ہے اور اس کو 18 دن کے بعد اس کو ایک پورا ایک سٹوری بنا کر کے جی ہم نے بڑی فتح حاصل کر لی ہے, آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ میں آج سن رہا تھا, عطا طاہر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا, انہوں نے کہا ایک پروسیجر ہے لندن میں کہ وہ باقاعدہ پہلے ان بینکس میں جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ آرڈر دیا ہے, اس کے بعد وہ ویریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملا ہے, تو اس لیے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ لندن کی ہر چیز کو تو آپ بہت مانتے ہیں لیکن وہاں پر بھی فوری فیصلہ ہوتا ہے, وہاں بھی نکل کے نا باہر لوگ پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. 30 سیکنڈ سر بریک سے پہلے آپ 2 لائنیں کہنا چاہ رہے تھے یا بریک کے بعد کہنی, آپ کی چوائس جو بھی آپ, ویسے میں نے بریک کے بعد آنا آپ کی طرف. سب ایسے ہے کہ یہ حکومت کوئی ایک کام ایسا نہیں پکڑ سکی شہباز شریف صاحب کا جتنے بھی 10 سال کے اندر ترقیاتی منصوبے کام ہوئے جہاں پر
کوئی ایک پائی کی کرپشن، کوئی ایک پائی کی ہیرا پھیری ہو. ہاں آج ان سب چیزوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں، جتنے بھی وہ کام تھے ان کا کریڈٹ ضرور لے رہے ہیں. تو یہ عوام کو الجھا رہے ہیں، خود کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. کبھی کہیں گے یوں بات، اس خط کا اگر کوئی جواز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو پریشانی کیا ہے ان کو؟ ہمیں تو کوئی پریشانی کیوں نہیں یہ اس کے اوپر ساری آپ کو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ گزرا بیٹھے ہوئے یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں، اور کہتے ہیں کیسز یہاں پہ ہیں. حکومت یقیناً کمفرٹیبل ہے، اس سے زیادہ حکومت یکیناً کمفرٹیبل ہے. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، جو بربادی لے کے آئے تھے، وہ پورے ملک کا مقدر بن بربادی چکے کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن آج تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. چوہے جعفر صاحب، ایک چھوٹی سی بات جو شہزاد اکبر نے کی کہ چوری بھی یہی کی ہے، حساب بھی یہی ہوگا، اس پہ کمنٹ کر دیں تو پھر میں چاہوں گا ذرا الیکٹرل ریفارمز کی طرف چلیں. شہزاد اکبر صاحب کے پاس 3 سال کا عرصہ تھا اور سارے وسائل تھے. ابھی بھی 2 سال ہیں. ابھی بھی 2 سال ہیں. اگر اگلے سال الیکشن نہ ہوگا، اگر آج کے دن تک وہ کوئی ایسا کارنامہ سوائے جھوٹ بولنے کے کر سکیں تو بتا دیجئے. ہم یہیں پہ ہیں. چوری کہاں سے کرنی تھی؟ پاکستان سے کرنی تھی، حکومت کے اندر رہتے ہوئے کرنی تھی، حکومتی پروجیکٹ سے کرنی تھی. تو میں آج شہباز صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک کام آج تک انہوں نے پیش کیا ہو کہ جی اس میں سے آپ نے یہ بنایا غلط ہے، لاگت ٹیڈی پیسے کی بھی اگر کی ہو تو آپ بتا دیں. دیکھیں نا 3 سال تھوڑا سا ہے. اگر آپ نے صرف دعوے اگر آپ نے صرف ایک منٹ اگر آپ نے صرف دعوے کرنے ہیں، روز جھوٹ بولنا ہے اور اپنے کیے پہ پردہ ڈالنا ہے. اب ذرا وہ جو چوری عوام کے سامنے ہے جو پکڑی گئی ہے اور جو چوروں کے سربراہ نے کی ہے، اس چوری کی بات کوئی نہیں کرتا. کون سی ہے؟ چینی کی اور آٹے کی. چلو چینی اور آٹے کی چوری آپ نے ایک جملہ دیکھیں. ایکسپورٹ کی اجازت کون دیتا ہے؟ وزیر اعظم. عمران خان نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. 3 ارب روپے کی سبسڈی اگر عمران خان نے اجازت دی عمران خان should be held responsible. گندم ایکسپورٹ کرنے. ایک چیز میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں نا کہ آپ ایک درخواست دے دیں عدالتوں کو. فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا ضمیر بھائی، کہ ڈیلی بیسس کے اوپر، ہاں ڈیلی بیسس کے اوپر کیس چلائیں. یقین تو ہے نا ابھی بھی؟ بالکل وہ تو ہے ان کو، وہ تو ہاں بالکل ہے. ہے یا نہیں ہے؟ جلدی سے نہیں، جلدی سے نہیں بتاؤں گا. آگے بڑھا رہی ہے نا یہ بات. اگر تو دیکھیں عدالتوں پہ یقین ہاں اور نہ میں پوچھیں گے کیوں ہاں، میں پوری تفصیل سے بات کروں گا. وہ عدالتیں، وہ جج جو پلاٹ الاٹ کراتے ہیں، آزاد ہیں ہماری، یہ تو بتا دیں. جو پلاٹ الاٹ کراتے ہیں وہ آزاد ہیں. اچھا چلیں. وہ جج اچھا جب وہ فیصلہ آپ کے حق میں کرتے تو کہتے ہیں بہت اچھی ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا یہ فواد چودھری کی بات سن لیں. فواد چودھری صاحب جو خود کہتے ہیں کہ آئی ایس بینچ بنواتی ہے، ان کو آپ آزاد کہتے ہیں. وہ جج جن کی ویڈیوز بنتی ہیں ان کو آپ آزاد کہتے ہیں. وہ ویڈیوز لے کے جانی تھے نا، فواد چودھری صاحب ضمیر صاحب وہ ویڈیو لے کے عدالت میں جانا تھا. ریفارمز کی طرف آ جائیں ذرا. الیکٹرل ریفارمز. یہ فواد چودھری صاحب کی بات سن لیں. فواد چودھری صاحب کی بات سن لیں. فواد چودھری صاحب انہوں نے آج اقرار کر دیا کہ یہ عدالتوں کو نہیں مانتے. انہوں نے کہہ دیا کہ عدالتوں تو آپ کے دور میں بھی سب سے زیادہ فیورز دیے گئے ہیں، سب سے زیادہ فیوریبل آپ کی آڈیو موجود ہے. جی میاں صاحب بالکل ہوگی. چوہدری صاحب یہ بھی تو ہوا ہوا ہے نا، عدالت کے اوپر حملہ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے، یہ بھی موجود ہے. عدالت 97 کی عدالت میں عدالت کو کس نے مخاطب کیا، کس نے شلواریں ٹکائیں، سر وہ سپریم کورٹ میں حملہ کس نے کیا؟ ضمیر صاحب یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دور میں ڈال دیں. جی اس میں نہیں، میں صرف یہ کہوں گی کہ ریاست مدینہ اور پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والے اگر خود کو ڈیفینڈ کریں. نہیں، اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں ہوا، اس سے پہلے پی ٹی وی پہ حملہ نہیں ہوا. پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا نہیں کیوں نہیں؟ پارلیمنٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟
آپ لوگ پارلیمنٹ میں کس نے حملہ کیا تھا؟ آپ نے تو پارلیمنٹ میں سر، ہم حملہ نے کیا کوئی تھا، پارلیمنٹ پارلیمنٹ نہیں میں کیا۔ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بالکل آپ ضمیر صاحب مان گئے، اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تو شامل تھے۔ وہ طاہر قادری آپ کے سیاسی نہیں، قدر وہ یہاں پہ آپ ہمارے کزن ہو گئے۔ نہیں میں نہیں بھائی، وہ بیٹے کی کرپشن کو نہیں مان رہا، باپ نہیں مان رہا، کہہ رہا جو کچھ کیا میرے بیٹے نے کیا ہوگا، میں نے تھوڑی کیا۔ وہ ضمیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ہوگا سلمان نے کیا ہوگا، میرا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ ادھر ہمارے ساتھ دوسرے کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے ساتھ کلین چٹ مل گئی دونوں باپ بیٹا کو۔ چلیں جب آپ نے اوپر باری اگر آتی اجازت ہے دیں تو کس طرح سے چلتے یہ ہیں ذرا ٹارچ اور آگے نکلتے ہیں۔ بڑی اچھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ریاست مدینہ انشاءاللہ بنے گا ہمارا سر ریاست ہماری ہر مدینہ پاکستانی کی ریاست مدینہ میں اگر انصاف قائم ہونا ہے تو وہ شفاف انتخابات سے ہونا ہے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ فواد چوہدری صاحب کیا بتا رہے ہیں، سن لیں ذرا۔ شازیہ سمرو صاحبہ، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی باتیں ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ اپوزیشن سے کریں مذاکرات، 2 پوائنٹ پہ زور ہے، ای وی ایم پہ اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کی۔ تو پرائم منسٹر صاحب آئے نا، کہاں کیوں نہیں آ بلانا رہے ان ہیں؟ کو؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں کیا؟ ان اپنے جو آفتاب صاحب کو کہہ دیں گے کہ جا کے آپ سے بات کر لیں۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، کیا اس پہ یو ٹرن لے لیا انہوں نے؟ اب یہ جو اپوزیشن ہے یہ دودھ کی دھلی ہوئی ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور ای وی ایم کا یا الیکٹورل ریفارم کی اگر بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، جہاں پہ اس گورنمنٹ کو اپنا کوئی انٹرسٹ نظر آئے گا، الیکشن میں تو آپ نے نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ پرانے جو الیکٹورل ریفارم پہ کام چل رہا تھا، ای وی ایم پہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی کام ہو رہا تھا، تو آپ اس پرانے جو منٹس ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے جو جہاں پہ بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی وہ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ اپوز کرنے والے اس وقت وہی لوگ تھے جو اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں آگے ہوگی بھئی یہی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ اب ان کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ضرور اس چیز کو کریں گے۔ بالکل، میں آفتاب بھائی ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی کیوں نہیں مشاورت کرتے ہیں یا کیوں نہیں آپ اپوزیشن لیڈر سے بات کرتے، تو کہتے ہیں نیب زدہ سے نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ پہ کیوں بات کی؟ مطلب آپ ان کو جب خود چور ڈکلیئر کرتے ہیں، اور یہ پرائم منسٹر نے تو نہیں کیا نا، یہ تو آپ خود ایک فیڈرل منسٹر کہہ رہے ہیں۔ آج فیڈرل منسٹر وہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر نے ہمیں کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کریں اپوزیشن۔ اچھا ضمیر صاحب دیکھیں، اس میں ایک چیز اور ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ای وی ایم کریں گے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ آپ لوڈ شیڈنگ تو صحیح کر نہیں سکیں، تو ای وی ایم تو میرے خیال میں مشین جو ہے وہ اپنے بجلی پہ ہی چلانی ہے، بجلی پہ چلانی ہے، نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا کہیں پہ ہے نہیں، اور اس کے علاوہ جو لیبر لوگ ہیں ان کے تو فنگر پرنٹس بیٹھ کر اگر ڈسکس کریں گے تو بہتر نہیں ہو جائیں گے جو ہے وہ تو ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں۔ اگر اجازت دیں تو میں چوہدری صاحب کی بھی انپٹ لے لوں اس میں، تو پھر آپ اس پہ کنکلوڈ کریے گا۔ چوہدری صاحب مختصراً ذرا پلیز۔ ابھی 3 سالہ تاریخ یہ ضمیر صاحب بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تھوکا وہ سب چاٹ رہے ہیں، اور یہ آج وہ پھر فواد صاحب کے ذریعے لیڈر آف دا ہاؤس اگر وہ ہیں اور بدقسمتی اس ملک کی وہ بن گئے ہیں، تو وہ خود کیوں نہیں پارلیمانی رہنماؤں کو دعوت دیتے بیٹھنے کی؟ ایسے کہیں بازار اور چوراہے میں بیٹھ کے بات ہونی ہے تو بیٹھ کے بات کریں، ایجنڈے کے اوپر بات کریں۔ اور رہی الیکٹورل ریفارمز کی، جب پہلے میٹنگ مشترکہ اجلاس بلا کر اگر وہ پاس کروا لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دھمکی ہے، نہیں ہو سکے گا ایسے۔ یہ اس گورنمنٹ کی روایت رہی ہے، یہ گورنمنٹ کی روایت رہی ہے کہ یہ بلڈوز کرتے ہیں یا پھر آرڈیننس کے تھرو وہ چیز لے آتے ہیں۔ یہ دھمکی ہے، اور یہ پہلے بھی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، آئندہ بھی دیں گے، بلیک میل ہے۔ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ دیکھیں چیلنج اگر یہ زبردستی میں صرف ایڈ کروں 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ 2017 میں بھی جب الیکٹورل ریفارمز ہوئے، عمران خان صاحب قومی اسمبلی کی تاریخ میں کبھی کسی میٹنگ کا حصہ نہیں بنے، اور اب وہ خود ہیں اگر لیڈر آف دا ہاؤس تو وہ کوئی میٹنگ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین قومی اسمبلی کے اندر لگی ہوئی ہے، ذرا آفتاب صاحب وہ کل سے شروع کریں استعمال کرنے۔ کس چیز کے لیے ہونی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ آئیز اینڈ نوز کے لیے ہوگی نا، اسی کے لیے ہوگا، پتہ تو چلے۔ آفتاب صاحب کریں تو صحیح نا پلیز۔ جی ضمیر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بلڈوز کرتے ہیں، ہم جوائنٹ سیشن بلا لیں گے، تو ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، آپ تیار ہی نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی کہا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہم ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں، جب دی گئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم ہمیشہ بات کرنے کی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ امینڈمنٹس بھی تو دیکھیں کیسی کیسی لے کر آتے ہیں، 1 ارب سے نیچے کی بیٹھے لائیں گے تو دیکھیں بات یہ ہے
کہ یہ جب بھی وہاں پہ اسمبلی میں آتے ہیں, میں آپ کو آنیسٹ بات کہہ رہا ہوں, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی قانون سازی کی طرف یا اس طرف نہیں جانا چاہتے. یہ جب بھی آتے ہیں نا, یہ اپنے مقدمات کے لیے آتے ہیں. باخدا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ہمارا فرض ہے, دیکھیں ہمارا فرض ہے کورم پورا کرنے کی بات کرنا, ہماری ذمہ داری ہے نا. لیکن ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جو آتے ہیں, کیا یہ ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے, کیا یہ جہاز کے ٹکٹ نہیں لیتے؟ یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا؟ یہ جب آتے ہیں تو یہ کیوں آپ اپنے ڈیلی کا جو ہے بزنس اس کو چلنے دیں. ہمارے آپ ڈیلی بزنس چلنے نہیں, دیں, ہم آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ لوگ نہیں لے رہے. نہیں اوہو, اگر کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہے تو اچھا کورم مینٹین کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ کرتے کیا ہے, کرتے کیا ہے. جب یہ اگر کالنگ اٹینشن ہوگی وہ کریں گے پورا اپنا کر کے, جیسی بل کی طرف یا کوئی دن آتا ہے نا اسی وقت یہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ کسی قانون سازی کے اوپر بات ہی نہ ہو. کوئی بل آئے گا سر, بھائی آپ کم ہے زیادہ ہے, میں نے بریک لینی ہے سر. ایک چیز سن لیں, میری ایک بات سن لیں کہ جب ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کوسچن آنسرز, ٹھیک ہے, ان کے منسٹر ہوتے نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہوتا جواب دینے کے لیے, نہیں ہوتا. کل مجھے جو جواب دیا گیا ہے وہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو تسلی جواب نہیں ہوتا, تو میں نے ویسے دیکھا ہے اسپیکر نے ریمانڈ پہ لیا ہے گورنمنٹ کو, اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب, یہ بات بھی نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. 10 سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں جواب ملتے ہیں, ان سارے ملک نے جواب ہی دینا خیر. چلیں یہ بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین یقیناً حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے. آج فواد چوہدری صاحب نے بھی کہہ دیا انتخابی اصلاحات پر بات کریں گے. اب جو اگلا بڑا مرحلہ آ رہا ہے وہ ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ یا ان کی جو توسیع کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس پہ آج بھی کوئی اجلاس ہوا اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, اور ان باتوں پر غور کیا گیا. کچھ ناموں کے اوپر بھی غور کیا گیا کہ نئے اگر چیئرمین نیب لگائے جائیں تو کون ہو سکتے ہیں. اس پہ جو میننگ فل ڈسکشن ہے وہ صرف اور صرف لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان پاسبل ہے, جو کہ قانون کہتا ہے. مریم نواز صاحبہ سے ایک سوال پوچھا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ, یہ ذرا سن لیجئے. آفتاب جہانگیر صاحب, یہ کون سے گناہ میں آپ نے ان کو, مطلب انہوں نے کہا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا تھا جس میں وہ گئی تھیں وہ شامل نہیں تھیں؟ یہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کون سے گناہ کی بات کر رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا؟ چوہدری صاحب آپ بتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گناہ کی وہ بات کر رہی ہیں وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات انہوں نے کی ہے, وہ جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی. جی, تو اس پر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا اس گناہ میں کوئی ہاتھ نہیں, جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بیان بھی آپ کے سامنے, وہ بھی سامنے. چوہدری صاحب چیئرمین نیب کی پہلے بات کر لیں, پھر ان کی اگلی بات کر لیجیے. جو چاہتے ہیں جہاں سے, پہلے چیئرمین نیب والے کے حوالے سے. آرمی چیف سے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں آرمی چیف سے, آپ کی وائس پریزیڈنٹ کی بات سنوائی ہے میں نے. جی میں آ رہا ہوں اسی پہ بالکل. یا پھر حمزہ شہباز کی بھی بات سنوا دیں ذرا. جی میں کہہ دیتا ہوں سر, وہ ایک منٹ وہ بھی سن لیں. میں کہہ دیتا ہوں چوہدری صاحب وہ بھی سن لیں, میری زبانی سن لیں, میری زبانی چلیں. ایک منٹ چلیں سنا دیں حمزہ شہباز کو سنا دیں. جی چوہدری صاحب. دیکھیں اس حکومت نے کب ایسا موقع آیا جب ساری قوم کو, پارلیمنٹ کو ایسی صورت میں نہیں ڈال دیا جہاں ہزیمت ہو, پریشانی ہو, ندامت ہو. کوئی ایک کام آپ لے لیں. جب یہ آرمی حمزہ شہباز نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جب نیشنل انٹرسٹ میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو پھر قیادت کا فیصلہ ہمارے اوپر. اسی طرف آ رہا ہوں. حمزہ صاحب نے جو بات کی, نہیں ہزیمت اس میں کہاں سے آ گئی؟ ہزیمت یہ آ گئی کہ ایک فیصلہ جو وزیر اعظم کے کرنے کا, مجھے کر لینے دیں, آپ کر لیں. نہیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے پھر عدالت میں کرتے ہوئے چپ ہو گیا. وہ عدالت میں گئے, عدالت نے کہا کہ جی اس پہ باقاعدہ قانون سازی کی ہے. حکومت گئی. بہت سادہ سی بات ہے ضمیر صاحب کے وزیر اعظم کا اختیار ہے آرمی چیف لگانا. میاں نواز شریف صاحب جب بھی وزیر اعظم تھے انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. نیا وزیر اعظم کے طور پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی. اب یہ موصوف جو ہیں دیکھیں آپ نے بہت جرم والا جملہ بولا ہے. وزیر اعظم از ناٹ باؤنڈ
آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. مطلب تعلقات تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں بنا کے نہیں رکھے, آپ نے ملازم کے ساتھ بنا کے رکھے گا. ملازم کے ساتھ وہ ملازم ہے, بالکل ریاست کا چھوڑ دیں اس بات کو. آپ بتا دیں پارلیمنٹ کو اگر دیا گیا یہ, آپ سن لیں, میں آ رہا ہوں نا, میں آ رہا ہوں اس طرف. اب عمران خان صاحب جب خود یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ کیا کریں گے, پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے, تو ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر اختلاف کرنے کے بجائے, ڈیبیٹ کرنے کے بجائے, اگر وہ بل لے کے آئے ہیں تو ہم یہ وزیر اعظم کے اختیار میں اضافہ کر دیں کہ اگر وہ ایکسٹینشن دینا چاہے تو دے لے. نواز شریف صاحب کی ڈائریکشنز کے تحت ہم نے یہ فیصلہ نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا. مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں کسی اور گناہ کی بات کر رہی تھی. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. مریم نواز صاحبہ, دیکھیں آپ ان کی ساری گفتگو 10 منٹ کی سنائیں ذرا مریم نواز صاحبہ کی. یہ ابھی جو بات ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. کوئی کٹ نہیں ہوا, یہ بالکل ایک ہوا ہوا ہے, یہ تو ایک جملہ صرف سنایا نا, ایک جملہ ہے اور اس میں ختم ہو گئی بات. انہوں نے کہا کہ جی میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی, ختم ہو گئی بات. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن میں آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں, مانیں گے یا نہیں, جیسے آپ نے پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں ساتھ دیا. یہ سوال تھا. چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کوئی قانون ایسا نہیں کہ اختیار, وہ اختیار, ہاں اگر یہ قانون سازی کے لیے لائیں گے یقیناً ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق پارٹی. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا, وقت کم ہے. شازیہ صاحبہ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے ہیں. باہر سے فیصلے کر کے آتے ہیں, یہاں آ کے صرف بلڈوز کرتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے کہ جس طرح سے آپ سپلیمنٹری ایجنڈا لے آتے ہیں, ایک ایجنڈا بنا ہوا ہوتا ہے جوائنٹ سیشن کا, اس میں سپلیمنٹری آپ ایجنڈا لے آتے ہیں اور اس میں لا کے آپ بلز پاس کروا دیتے ہیں یا بلڈوز کر لیتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کا صرف ایک ون سائیڈڈ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے, آپ نے کبھی ان سے بات کی نہیں, مطلب چیئرمین نیب کی تعیناتی یا ایکسٹینشن کے لیے میننگ فل ڈسکشن لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کرنا بیٹھنا ہوگا, ان کو بات کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا. آرڈیننس کے ذریعے اگر وہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کر کے کچھ دیکھیں, کرنے کو تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں ایک جملہ بولوں گا. ابھی جعفر بھائی نے کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا جو سربراہ ہے یا ادارے کا وہ ہے, وہ کسی کا ملازم نہیں ہے. جو ابھی بات انہوں نے کی کہ جی وہ اپنے ملازم سے بات کریں گے, کیسے ملازم نہیں ہے؟ نہیں, وہ پرائم منسٹر کا ملازم کوئی نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں ریاست میں اپنی بات کر رہا ہوں. چلیں یہ ہم بلا وجہ ایک عجیب کنٹروورسی کی طرف جا رہے ہیں. سبارڈینیٹ دیکھیں, اگر ڈیبیٹ ہوگی, اگر کوئی چیز ملازم وہاں پہ آیا تھا جب کوئی ذاتی ملازم کی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور وہ بھی ایٹ لیسٹ اس میں بھی جو بھی کہیں پہ سول سرونٹ آپ کہتے ہیں. سر جی سول سرونٹ اس نے کچھ ارن کیا ہوتا ہے, اس نے محنت کی ہوتی ہے, تو وہ اس لیول پہ آتا ہے. مجھے بتا دیں, نہیں مجھے بتا دیں, سول سرونٹ کہتے ہیں جو بھی رینک بیوروکریٹ بھی اگر 22ویں گریڈ پہ پہنچتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس نے ارن نہیں کیا ہوتا. یہ ارن کیا نا, ارن کرتا ہے, لیکن وہ ملازم ہے کہ نہیں. ایک منٹ, تو پھر آپ اس کی مطلب کم, اب ملازم ہے کہ نہیں, تو آپ اسٹیٹ کا مشاورت کرتے ہیں. آپ اس بات پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ چودھری جعفر اقبال انجینئر ہے نہیں ہے نا, ڈاکٹر ہے نہیں ہے نا, اور اگر ان معاملات میں اگر آپ کو کسی سے کنسلٹیشن کرنی ہے, آپ کسی بیوروکریٹ کو, کسی ایم ڈی کو, کسی ایم ایس کو ہاسپٹل کے بلا کے, یا کسی انجینئرنگ کے ڈگری جو کہ آپ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ, ان کے چیئرمین کو بلا کے آپ بات کریں گے, تو یہ مطلب آپ ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں نا, آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کیوں نہیں بنا کے رکھتے. دیکھیں سن لیں, میاں نواز شریف کتنے چیف سیکرٹریز ہیں, اختلافات کرتے ہیں نا, دیکھیں کتنے چیف سیکرٹریز کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ بنا کے رکتے ہیں. چلیں میں چاہتا ہوں اگر چیئرمین نیب کے حوالے سے کنکلوڈ کریں, میں چاہ رہا ہوں میرے پاس 22 گریڈ کی بات کی. ایک سیکٹری اگر وزیر اعظم کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوتا تو اسے چینج نہیں کر دیا جاتا. بالکل چینج کیا. یہ کس کا اختیار ہے؟ آپ کے پاس وزیر اعظم کا ہے. 30 سیکنڈ میں نے بات چیئرمین نیب کے حوالے اسی طرح ہے, اس کو بھی چیئرمین نیب کے حوالے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. کچھ قانون کے اندر جو پوزیشنز ہیں وہ واضح ہیں کہ ان کی ٹائم لیمٹ بھی واضح بیوروکریٹس کے نہیں ہوتی ہیں. نہیں چیئرمین نیب کے اوپر بتائیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز پارلیمنٹ میں آتی ہے تو یقیناً ان سب کو حصہ لینا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. اگر یہ بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نیکسٹ ٹائم کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.